السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فالحکم للہ العلی الکبیر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہے انفرادی میں عقائد آتا ہے، عبادات آتی ہیں، رسومات آتی ہیں۔ اسی طرح اجتماعی بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی انفرادی زندگی کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ انفرادیت میں عقائد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یعنی یہ چیزیں آتی ہیں عقائد میں۔ اسی طرح عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں انفرادی زندگی، انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح رسومات ہیں، انسان جو معاشرے میں رہتا ہے، رسم و رواج ہیں، اس کے طور طریقے ہیں، ان کے مطابق یہ انفرادی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی جو ہیں چلتی ہیں انفرادی زندگی کے ساتھ۔ اسی طرح ہے اجتماعی زندگی، پبلک لائف آج ہمارے معاشرے میں زور کس چیز پر دیا جاتا ہے؟ انفرادی زندگی پر۔ انفرادی زندگی پر معاشرے میں لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ نماز قائم کرو، عقائد، یہ تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اجتماعی زندگی کی طرف لے کر آئیں، پبلک لائف کی طرف لے کے آئیں کہ انسان آپس میں مل کے۔ سب سے پہلے پبلک لائف میں آتا کیا ہے؟ سیاسیات آتی ہے، اقتصادیات آتی ہے، عمرانیت آتی ہے۔ سیاسیت یہ کہ انسان نے سیاست کیسے کرنی ہے، اسی طرح اقتصادیت ہے، انسان کے کاروبار معیشت کیسی ہونی چاہیے، اسی طرح عمرانیت ہے، یہ معاشرے کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر انسان کے اندر آئیں گی، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آئے گا۔ آج معاشرے میں بات تو کی جاتی ہے صرف انفرادی زندگی کی، یعنی عقائد کی، عبادات کی، رسومات کی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عقائد کے بارے میں سب سے پہلے اویئرنیس دی، اسی طرح پھر ان کو عبادات کی طرف لے کر آئے، رسومات کی طرف لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو سیاست کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود وقت کے حکمران بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، فیصلہ بھی کر رہے ہیں، تاجر بھی ہیں، یہ تمام معاملات کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور لوگوں کو بتلایا کہ کیسے سیاست کرنی ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے اور ہمارے ملکوں میں یہ نظام چل رہا ہے، یہ صرف نام کی سیاست ہے۔ حقیقی سیاست وہ ہے جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ وہ دین کون سا ہے، وہ اسلام کون سا ہے جو مکمل ہو چکا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گی، یہ آپ کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت دیتا ہے، آپ کو زندگی کا ہر طریقہ اور سلیقہ سمجھاتا بھی ہے اور اس کی اویئرنیس بھی دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست کے متعلق لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اقتصادیات، یعنی معیشت کیسی ہونی چاہیے، کاروبار کرنا کیسے ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کے ساتھ کیسے میل جوڑ رکھنا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے ان کے ساتھ کیسے تعلقات کو قائم کرنا ہے، ان کے ساتھ معاہدات کیسے کرنے ہیں، یہ تمام چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ لیکن آج ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ شعور کب آئے گا؟ جب ہم ان اجتماعی پبلک لائف کو ریڈ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے تعلق ہم جو ہیں کتابوں کو دیکھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں گے، احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے۔ آج ہم احادیث مبارکہ میں عقائد، عبادات، رسومات پڑھتے بھی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پر غور و فکر، تدبر کرنا چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پبلک لائف، اجتماعی زندگی میں لوگوں کو اویئرنیس دی۔ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کے طریقے سلیقے بتلائے، لوگوں کو سیاست کرنے کا طریقہ سلیقہ بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمرانیت، معاشرے میں رہنا کیسے ہے، معاشرے کے اندر چینجنگ کیسے لے کے آنی ہے، معاشرے کے اندر کون سے اصول و ضوابط قائم کرنے ہیں جس سے معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ جب بنے گا، پھر اس کے اندر آج ہم جو ہیں محروم کیوں ہیں، آج ہم عزت سے بھی محروم ہیں، آج ہم
معیشت سے بھی محروم ہے، آج ہم ہر لحاظ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو صرف ان کا ٹچ لیا ہے، ان کو استعمال، ان کا نام استعمال کیا ہے، ہم نے حقیقی طور پر اس اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر اپنایا ہی نہیں، اپنے اندر لے کے ہی نہیں آئے، صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر جب تک آپ کو مکمل عبور حاصل نہیں ہوگا، آپ کا معاشرہ اسلامی نہیں بن سکتا۔ اسلامی معاشرہ تبھی بنتا ہے جب آپ اسلام کے مکمل جو ہے تمام کی تمام پوری کی پوری شریعت کا مطالعہ کریں گے۔ شریعت کا مطالعہ اجتماعی پبلک لائف کی طرف لے کر آتا ہے۔ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انفرادی زندگی بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ اس انفرادی زندگی بھی گزاریں، اس کے برعکس آپ نے اقتصادی زندگی یعنی اجتماعی میں سیاسیات ہے، اقتصادیات عمران، اس کی طرف بھی آپ نے آنا ہے۔ آپ اگر علماء جو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے، لوگوں کو پڑھانے والے، اگر وہ ان چیزوں کو لوگوں کے اندر جو ہے اس کا شعور دیں گے، تو دین کے اندر جو ہے طالب علم جو دین کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، وہ معاشرے میں جب آئیں گے نا تو پھر اسلام کو اللہ رب العالمین اور زیادہ تقویت پہنچائے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ ایک اسلامی ایک آئیڈیل بنے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرے گا، لوگوں کے رسم و رواج کو دیکھے گا کہ آیا کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا اس کے برعکس ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اجتماعی زندگی، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں کی ہمیں رہنمائی دی ہے، احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کے طریقے بتلائے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں رہنے کے طریقے سلیقے بتلائے ہیں، معیشت کے طریقے بتلائے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، انہوں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا، اور انہوں نے کئی لاکھ مربع میل سلطنت پر حکمرانی کی، اسی وجہ سے کہ انہوں نے پوری اجتماعی زندگی کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں، وہ انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کو ساتھ لے کے چلے ہیں۔ اور جو محدثین رحمہ اللہ ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، وہ وقت کے جناب قاضی بھی رہے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی خدمات کی ہیں اسلام کی، اسی وجہ سے اجتماعی زندگی کی طرف وہ آئے ہیں، اور ان کی عزت بھی تھی۔ آج ہم نے انفرادی زندگی کو اپنا لیا، اجتماعی زندگی پبلک لائف کو چھوڑ دیا، انہوں نے انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کو اپنایا، ان کی عزت بھی تھی۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی شہر سے دوسرے شہر کے لیے سفر کرتے، ہجرت کرتے، دوسرے شہر کے لوگ باہر نکل کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ آج علماء کے جناب کوئی بڑے سے بڑا علماء آ جائے، آج لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، معاشرے میں جو ہے علماء کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ دراصل حقیقتاً علماء ہی اس دین کے اندر، اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں۔ اگر انہوں نے اس اصول و ضوابط کو لوگوں کے اندر شعور کو پیدا کیا تو انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، معاشرہ جو ہے وہ اسلامی بنے گا۔ اور یہ تمام چیزیں کب آئیں گی؟ جب ہم اسلام کو اجتماعیت کی طرف لے کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام اجتماعی امور پر غور و فکر تدبر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔